جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، مکان نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں۔ مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مہینے وصل کی گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین، شاعری سچ بولتی ہے 4 نومبر 2018 کے پروگرام کا حصہ دوم سماعت فرما رہے ہیں آپ۔ اس سے قبل حصہ اول میں آپ نے سماعت فرمایا 8 نومبر کو جان ایلیا مرحوم کی برسی کے سلسلے میں ان کے کلام اور ان کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو بھی ہوئی۔ اور اب حصہ دوم میں پیش خدمت ہے 9 نومبر کے حوالے سے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کے حوالے سے 9 نومبر 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن جب ذکر خیر ہوتا ہے تو پھر یہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاست دان، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری فرماتے تھے اور ان کی وجہ شہرت شاعری رہی۔ سامعین، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کی ابتدا غزل سے فرمائی اور داغ دہلوی کی شاگردی اختیار کی۔ اس دور میں انہوں نے بہترین غزلیں کہیں۔
اور جب لاہور میں انہیں علمی اور ادبی صحبتیں میسر آئیں تو انہوں نے جلسوں کے لیے قومی موضوعات پر نظمیں لکھیں اور اس طرح نظم گوئی کی طرف مائل ہو گئے۔ اس دور میں ان کی شاعری میں وطن پرستی اور قومی درد نمایاں نظر آتا تھا۔ متعدد نظموں میں قدرت کے سربستہ رازوں کی انکشاف کی تڑپ پائی جاتی ہے۔ سامعین، محدود وطن پرستی کے زیر اثر انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اہل وطن کو نفاق، تعصب اور تنگ نظری سے بچنے کی تلقین کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے دوسرے دور میں یورپ کی مادی ترقیوں کا ذکر ہے اور وہ اس سلسلے میں مشرقی معاشرے کو خبردار کرتے نظر آتے ہیں۔ یورپی تہذیب کی تقلید میں پیش آنے والے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں۔ تیسرے دور میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا بنیادی مقصد اس جذبے کی بیداری ہے جس کا تعلق دین سے ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں اخوت، قومی غیرت، جوش و جلال اور درد مندانہ تڑپ کے احساسات ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی، اخلاقی اور سماجی مسائل پر اس نے شاعری کے ساتھ تبصرے بھی پائے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال اپنی شاعری کے تناظر میں فلسفہ وطنیت کو اصل رنگ و روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، جس میں وہ ان اسباب و عوامل سے قوم کو بچنے کی تلقین کرتے ہیں جن کے باعث آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر امت کو یکجا کرنے کی اور ترغیب دلانے کی بات کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ طائر لاہوتی وہ پرند جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے اور حلال و حرام کی شناخت رکھتا ہے۔ حرام آب و دانہ اس کی پرواز کے لیے دیوار بن جاتا ہے، لہذا وہ رزق حرام سے بچتا ہے۔ شاعر مشرق کے اس شعر میں مقصد بیان یہ ہے کہ ہر کلمہ گو کو چاہیے کہ وہ حلال و حرام میں تمیز رکھتے ہوئے حرام سے بچے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اسی طرح شاعر مشرق ایک اور بھرپور پیغام نوجوانان اسلام کے نام دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ آئینے جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی، آئینے جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباری۔ یعنی یہ کہ ایک جواں مرد ہمیشہ سچ بولتا ہے، کسی جابر سے نہیں ڈرتا اور اسے لومڑی کی طرح چالاکیاں اور مکر نہیں آتے۔ جوانان ملت کے لیے شاعر مشرق کا بھرپور پیغام یہ ہے کہ انہیں حق گو اور بے باک
مرد مومن ہونا چاہیے. انہیں لومڑی کسی فطرت کی ضرورت نہیں. وہ چالاکی کے بجائے سادہ لوحی کو اپنا قیاس کرتے ہیں. نئی تہذیب کے بارے میں شاعر مشرق نے فرمایا کہ نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں. نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں. چہرہ روشن ہو تو کیا حاجت گلگر نہ فروش. یعنی نئی تہذیب محض ایک تکلف ہے. نئی تہذیب کا بھوت قوموں کو ترقی نہیں کرنے دیتا. لہذا بندہ مومن کا نئی تہذیب سے کنارہ کش ہونا ضروری ہے. مومن کی نظر کو سرخی کی کیا حاجت. لہو برساتی آنکھیں تو سر تاب قدم سرخی بجائے خود ہیں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا، پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے. پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے. جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے. کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے. جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے. شاعری سچ بولتی ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم. مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا. تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. کلام اقبال رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. آمین الہی آمین. آپ تمام کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے. جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان سلامت رہیں، آباد رہیں. آمین الہی آمین.
تمام احباب کا بے حد شکریہ. آپ کی باذوق سماعتیں ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جیتے رہیے، سلامت رہیے. نصرت گوالیاری مرحوم نے فرمایا کہ جو نام خاص تھے وابستہ انقلابوں سے، جو نام خاص تھے وابستہ انقلابوں سے، انہی کو کر دیا خارج نئی کتابوں سے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب نصرت گوالیاری مرحوم. عہد رواں کے شعراء اکرام، سلیم شہزاد صاحب فرماتے ہیں کہ آسماں پر فقط ایک ہی چاند ہے، آسماں پر فقط ایک ہی چاند ہے، میری دھرتی پر سب چاند سے لوگ ہیں، میری دھرتی پر سب چاند سے لوگ ہیں. شاعری سچ بولتی ہے. جناب سلیم شہزاد صاحب. محترمہ ذکیہ شیخ مینا فرماتی ہیں کہ وہ ایک گناہ جو سرزد ہوا تھا مجھ سے کبھی، وہ ایک گناہ جو سرزد ہوا تھا مجھ سے کبھی، وہ مجھ کو آج تجرد میں بھی ڈراتا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ ذکیہ شیخ مینا مزید فرماتی ہیں کہ ہٹا لو اپنی یہ بے ساکھیاں تم، ہٹا لو اپنی یہ بے ساکھیاں تم، میں چلنے کا ہنر بھی جانتی ہوں. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ ذکیہ شیخ مینا. ایک شعر ان کا اور سماعت فرمائیے. محترمہ ذکیہ شیخ مینا فرماتی ہیں کہ رب کا احسان ہے بخشا مجھے لفظوں کا ہنر، رب کا احسان ہے بخشا مجھے لفظوں کا ہنر، دل کی ہر بات جو لفظوں میں سجا دیتے ہیں. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ ذکیہ شیخ مینا صاحبہ. محترمہ سائمہ اسحاق جن کا کلام آپ نے حصہ اول میں سماعت فرمایا، چند اشعار اور ایک نظم. محترمہ سائمہ اسحاق صاحبہ کا یہ ایک شعر اور سماعت فرمائیے. سائمہ اسحاق فرماتی ہیں کہ حق گوئی کوئی خاص زمانہ نہیں رکھتی، حق گوئی کوئی خاص زمانہ نہیں رکھتی، یہ عہد حسینی تو ابد تک کے لیے ہے. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ سائمہ اسحاق. ماں کے حوالے سے ایک شعر جناب عابد معروف مغل صاحب فرماتے ہیں کہ سروں پر اپنے بچوں کے ردائیں چھوڑ جاتی ہیں، سروں پر اپنے بچوں کے ردائیں چھوڑ جاتی ہیں، کہ مائیں مر بھی جائیں تو دعائیں چھوڑ جاتی ہیں. شاعری سچ بولتی ہے. محترم عابد معروف مغل صاحب. محترم ڈاکٹر جاوید منظر صاحب فرماتے ہیں کہ گھر کو جب گھر ہی نہ سمجھیں گے میرے گھر والے، گھر کو جب گھر ہی نہ سمجھیں گے میرے گھر والے، پھر تو کچھ روز میں آ جائیں گے باہر والے. اور کس نے دیکھی ہے کبھی پھول کی خوشبو چھو کر، کس نے دیکھی ہے کبھی پھول کی خوشبو چھو کر،
کیسے پائیں گے میری روح کو خنجر والے، گھر کو جب گھر ہی نہ سمجھیں گے میرے گھر والے، پھر تو کچھ روز میں آ جائیں گے باہر والے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ڈاکٹر جاوید منظر صاحب۔ آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ، آپ کی باذوق سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ جناب احمد نواز صاحب چکوال کے شاعر ہیں، جناب احمد نواز صاحب چکوال پاکستان۔ احمد نواز صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی سے گفتگو کی تھی، میں نے مٹی سے گفتگو کی تھی، خود کو پانے کی جستجو کی تھی، میں نے مٹی سے گفتگو کی تھی، خود کو پانے کی جستجو کی تھی، پھر جسارت چراغ ہونے کی، پھر جسارت چراغ ہونے کی، میں نے سورج کے روبرو کی تھی۔ وقت موسم خزاں کا لے آیا، وقت موسم خزاں کا لے آیا، جب تمنائے رنگ و بو کی تھی، اور چشمے نمناک سے تجھے دیکھا، چشمے نمناک سے تجھے دیکھا، یہ عبادت بھی باوضو کی تھی، اور آسماں رکھ دیا تیرے در پر، آسماں رکھ دیا تیرے در پر، تو نے تارے کی آرزو کی تھی، میں نے مٹی سے گفتگو کی تھی، خود کو پانے کی جستجو کی تھی۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب احمد نواز صاحب۔ اور سامعین، جدہ سعودی عرب میں مقیم شاعرہ مونا نجمی صاحبہ ہوا کی صدائیں کے عنوان سے فرماتی ہیں کہ پھول یادوں کے جب بھی چنتی ہوں، پھول یادوں کے جب بھی چنتی ہوں، خوشبو خوشبو میں خواب بنتی ہوں، پھول یادوں کے جب بھی چنتی ہوں، خوشبو خوشبو میں خواب بنتی ہوں، جب تیرا انتظار ہوتا ہے، جب تیرا انتظار ہوتا ہے، میں ہوا کی صدائیں سنتی ہوں، پھول یادوں کے جب بھی چنتی ہوں، خوشبو خوشبو میں خواب بنتی ہوں، جب تیرا انتظار ہوتا ہے، میں ہوا کی صدائیں سنتی ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ مونا نجمی صاحبہ، آپ جدہ سعودی عرب میں مقیم ہیں، جیتی رہیے۔ سامعین، پروگرام اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ جناب دلاور علی آذر صاحب، دلاور علی آذر صاحب فرماتے ہیں کہ کھینچ کر عکس فسانے سے الگ ہو جاؤ، کھینچ کر عکس فسانے سے الگ ہو جاؤ، بے نمو آئینہ خانے سے الگ ہو جاؤ، کھینچ کر عکس فسانے سے الگ ہو جاؤ، بے نمو آئینہ خانے سے الگ ہو جاؤ، اور سارا دن ساتھ رہو سائے کی صورت اپنے، سارا دن ساتھ رہو سائے کی صورت اپنے، شام ہوتے ہی بہانے سے الگ ہو جاؤ، اور شعر وہ لکھو جو پہلے کہیں موجود نہ ہو، شعر وہ لکھو جو پہلے کہیں موجود نہ ہو، خواب دیکھو تو زمانے سے الگ ہو جاؤ، اور شاعری
ایسے جھمیلوں سے بہت آگے ہے، شاعری ایسے جھمیلوں سے بہت آگے ہے، اس نئے اور پرانے سے الگ ہو جاؤ، اور احتراماً میرے حلقے میں رہے ہو شامل، احتراماً میرے حلقے میں رہے ہو شامل، اہتماماً میرے شانے سے الگ ہو جاؤ، اور اس کو تصویر کرو صفحہ دل پر آزر، اس کو تصویر کرو صفحہ دل پر آزر، غیب کا نقش بنانے سے الگ ہو جاؤ، کھینچ کر عکس فسانے سے الگ ہو جاؤ، بے نمو آئینہ خانے سے الگ ہو جاؤ۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب دلاور علی آذر صاحب۔ عمیر نجمی صاحب فرماتے ہیں، عمیر نجمی صاحب کہ تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ، تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ، میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ، تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ، میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ، فلک سے کٹ کے زمیں پر گری پتنگیں دیکھ، فلک سے کٹ کے زمیں پر گری پتنگیں دیکھ، تو ہجر کاٹنے والوں کی نفسیات سمجھ، اور شروع دن سے ادھیڑا گیا ہے میرا وجود، شروع دن سے ادھیڑا گیا ہے میرا وجود، جو دکھ رہا ہے اسے میری باقیات سمجھ، اور کریں یہ کام تو کنبے کا وقت کٹتا ہے، کریں یہ کام تو کنبے کا وقت کٹتا ہے، ہمارے ہاتھوں کو گھر کی گھڑی کے ہاتھ سمجھ، اور دل و دماغ ضروری ہیں زندگی کے لیے، دل و دماغ ضروری ہیں زندگی کے لیے، یہ ہاتھ پاؤں اضافی سہولیات سمجھ، تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ، میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھ۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب عمیر نجمی صاحب۔ جناب رمزی عاصم صاحب، رمزی عاصم فرماتے ہیں کہ ردائے خاک نہیں آسمان ہے یہ بھی، ردائے خاک نہیں آسمان ہے یہ بھی، کبھی کبھار تو ہوتا گمان ہے یہ بھی، اور میں اپنی ذات کے اندر بھی جھانک لیتا ہوں، میں اپنی ذات کے اندر بھی جھانک لیتا ہوں کہ حیرتوں سے بھرا ایک جہان ہے یہ بھی، اتر رہے ہیں تواتر سے خواب آنکھوں میں، اتر رہے ہیں تواتر سے خواب آنکھوں میں، سمجھ رہا ہوں کوئی امتحان ہے یہ بھی، کچھ اس طرح میں تیرا غم اٹھائے پھرتا ہوں، کچھ اس طرح میں تیرا غم اٹھائے پھرتا ہوں کہ جیسے دھوپ نہیں سائبان ہے یہ بھی، میں خود سے بھاگ کے خود میں پناہ لیتا ہوں، میں خود سے بھاگ کے خود میں پناہ لیتا ہوں، عجیب حلقہ دارالامان ہے یہ بھی، ردائے خاک نہیں آسمان ہے یہ بھی، کبھی کبھار تو ہوتا گمان ہے یہ بھی۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب رمزی عاصم صاحب۔
سامعین، اب وہ سمے آن پہنچا ہے کہ جب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بندہ ناچیز سے زیر زبر پیش کی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ آپ تمام باذوق سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ زندگی بخیر۔ آئندہ اتوار ہفتے وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔